السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے رمضان کی تیاری ایک قیمتی موقع اس عنوان پر چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، زندگی ایک مسلسل سفر ہے۔ انسان ہر لمحہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک سال ہماری زندگی سے گزر چکا ہے اور اب ایک نیا رمضان ہمارے قریب آ رہا ہے، لیکن یہ بات یقینی نہیں کہ یہ رمضان ہمیں دوبارہ نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ گزشتہ رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالی ہمیں ایک اور موقع عطا فرما رہا ہے۔ یہ موقع دراصل اللہ کا خاص فضل اور اس کی عظیم نعمت ہے۔ رمضان کا مل جانا خود ایک بڑی سعادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو آدمی ایک ساتھ ایمان لائے، ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، دوسرا ایک سال مزید زندہ رہا، اس نے رمضان پایا، روزے رکھے اور عبادت کی تو آخرت میں اس کا درجہ زیادہ بلند ہوا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان پانا اور اس میں عبادت کی توفیق ملنا کس قدر بڑی نعمت ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ انسانی عقل کے تصور سے بھی باہر ہے۔ زمین سے چاند، چاند سے سورج اور پھر بے شمار کہکشائیں، یہ سب اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح جس شخص نے رمضان کی قدر کی اور جس نے اس عظیم مہینے کو غفلت میں گزار دیا، ان دونوں کے درمیان بھی زمین و آسمان جیسا فرق ہے۔ رمضان کو پا کر بھی اگر انسان نے اسے ضائع کر دیا تو اس کا پچھتاوا دنیا میں نہیں بلکہ قبر اور آخرت میں بھی ہوگا۔ انسان کو سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ سے کوئی قیمتی چیز نکل جائے۔ دنیا کی معمولی چیز بھی اگر کھو جائے تو دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آخرت کے نہایت قیمتی دن ضائع ہو جائیں تو اس کا غم بہت زیادہ شدید ہوگا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبر والے محبوس ہیں، وہ واپس نہیں آ سکتے، وہ نادم ہیں اور انتظار میں ہیں، مگر انہیں لوٹنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ قول ہمیں وقت کی قدر اور زندگی کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ رمضان جیسی عظیم عبادت کی تیاری نہایت ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی بھی اہم کام بغیر تیاری کے مکمل نہیں ہوتا۔ کھیتی ہو یا تجارت، سفر ہو یا شادی، ہر کام سے پہلے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ پھر رمضان جیسے بابرکت مہینے کے لیے تیاری کیوں نہیں کی جائے؟ ہمارے اسلاف رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے دلوں، اپنے اوقات اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ترتیب دے لیا کرتے تھے۔ رمضان کی سب سے اہم اور بنیادی تیاری سچی توبہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ میں رات کو عبادت کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں لیکن اٹھ نہیں پاتا، تو انہوں نے فرمایا تمہیں تمہارے گناہوں نے قید کر رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قیام اللیل اور روزوں سے محروم ہو جائے وہ دراصل اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے گناہوں سے توبہ کرنا، دل کو صاف کرنا اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ یہ توبہ انسان کے دل کو نور عطا کرتی ہے اور رمضان کی عبادت میں اخلاص اور لذت پیدا کرتی ہے۔
توبہ کے ساتھ ساتھ عملی تیاری بھی ضروری ہے۔ صحت کا خیال رکھنا، علاج اور دواؤں کا انتظام کرنا، کاروبار اور روزمرہ مصروفیات کو اس طرح ترتیب دینا کہ عبادت میں خلل نہ پڑے، روزے کے مسائل سیکھنا، قرآن مجید کی تلاوت، تراویح اور رات کی عبادت کی مشق کرنا، یہ سب رمضان کی تیاری میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنے اور اس کا عظیم الشان طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اگر انسان نے اس مہینے کو سنجیدگی سے لیا، اس کی تیاری کی اور اسے صحیح طریقے سے گزارا تو یہ رمضان اس کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور اگر اسے غفلت میں گزار دیا تو یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح گزر جائے گا، مگر بعد میں صرف حسرت باقی رہ جائے گی۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کی جائے، گناہوں سے سچی توبہ کی جائے، اپنی زندگی کو منظم کیا جائے اور اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔